السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ اب کے بعد صرف عربی زبان میں باتیں کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت جوان اور بزرگ جس طرح قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، جس طرح ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ قرآن پاک کی زبان سے بھی محبت کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ حدیث کی زبان سے بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن پاک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اسی زبان میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء دین اسی زبان میں باتیں کرتے ہیں، اور یہی زبان ہماری مساجد میں 5 وقت کی نماز میں ہم اسی زبان میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہم عربی زبان میں، ہم دعائیں عربی زبان میں اللہ سے مانگتے ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہم عربی زبان میں کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس عربی زبان کو سیکھیں، اور پھر جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں وہ آیات، ہمیں وہ الفاظ سمجھ میں آئیں، اور ہم سمجھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اور ہم سمجھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اسی طرح ہم خود بھی عربی زبان سمجھیں اور اپنی اولاد کو بھی عربی زبان کی تعلیم دیں، تاکہ انہیں دین کا صحیح علم حاصل ہو اور وہ ہمیشہ دین پر قائم و دائم رہیں اور اسی صراط مستقیم پر گامزن رہیں۔ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ دن کے جتنا بھی آپ ہو سکے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، یا آپ چاہو تو 10 منٹ میری ویڈیوز کو دیکھنا ہے، چھوٹی سی ڈائری اور ایک پین کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اس میں جو بھی الفاظ معنی، جو بھی قواعد ہوں گے وہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھیں، میں ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، اور اسکرین پر بھی انشاءاللہ، چاہے آپ کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھیں، لیکن ضرور پوچھیں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو 1 سال کے اندر آپ کو قرآن پاک کا 1/3 حصہ حفظ کرا دیں گے انشاءاللہ۔ تو 1 سال کے اندر آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے، احادیث مبارکہ کی بہت سارے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے۔ مشکل نہیں ہے، صرف اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر آپ سے کہا ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تو اس وقت فرشتے کہنے لگے کہ یہ انسان تو زمین میں فساد برپا کرے گا، اس لیے ان کو یہ اعتراض ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بناتے ہوئے اس کو زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس کے دماغ، اس کے دل میں وہ تمام چیزوں کے نام ڈال دیے، وہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ وہ علم آدم الاسماء کلھا، ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ اب ہمیں اگر کوئی یہ پوچھے کہ نام یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن نام یاد کرنا ہی ایک علم ہوتا ہے۔ تو جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ لہذا آپ کی جو عربی زبان کی بنیاد ہے وہ اسم پر ہے۔ بس جس طرح آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے نام یاد کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے قرآن کے الفاظ یاد کرنے ہیں، حدیث کے الفاظ یاد کرنے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے لفظ اور چھوٹے چھوٹے جملے یاد کرنے ہیں،
بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے کہیں ایسا نظام نہیں دیکھا کسی یونیورسٹی میں یا پھر کسی نصاب تعلیم میں آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر آپ کا سلیبس انگلش لینگویج میں ہے، انگریزی زبان میں ہے، تو آپ اس کی صرف تشریح کریں، ترجمہ کریں تو کام چل جائے گا۔ نہیں، وہاں آپ کو سب سے پہلے اس زبان کا گرامر سکھایا جائے گا۔ جب آپ انگلش سیکھیں گے تو آپ سائنس کو سمجھ سکیں گے، آپ فزکس کو سمجھ سکیں گے، دوسری کتابوں کو سمجھ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ انگلش میں کمزور ہیں، اگر آپ اس زبان میں کمزور ہیں جس زبان میں وہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تو پھر آپ ان کتابوں کے موضوعات میں بھی کمزور رہیں گے، آپ ان کتابوں میں صحیح نمبر نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک زبان ہمارے پاس ہے، وہ یہی قرآن کی زبان، عربی زبان، میرے نبی، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو اردو میں سمجھیں، انگلش میں سمجھیں، عربی سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ ظلم ہے اس زبان کے ساتھ، یہ ظلم ہے قرآن کے ساتھ، یہ ظلم ہے ان احادیث کے ساتھ جو کہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ لہذا اس سوچ کو جلا کر راکھ کر دینا ہے، اور آج سے میرے نوجوانوں یہ عزم کرو کہ ہم قرآن کی زبان خود بھی سیکھیں گے، اور بزرگ حضرات سے کہتا ہوں کہ خود بھی قرآن کی زبان سیکھیں گے اور اپنی نوجوان نسلوں کو، آئندہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کو بھی قرآن کی زبان سکھائیں گے، عربی زبان سکھائیں گے، تاکہ وہ دین سے خود واقف ہوں، تاکہ وہ جب قرآن پاک پڑھیں تو خود سمجھ کر پڑھیں، تاکہ وہ احکام پڑھیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آرڈرز دیے ہیں ان آرڈرز کو خود پڑھیں، خود سمجھیں اور خود عمل کریں۔ اس لیے ہم نے جو عربک سپیکنگ کورس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کے صرف 3 سبق ابھی تک گزرے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اس مشن میں کامیاب فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو عربی زبان کی محبت عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے اور اس کو سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حدیث کا علم عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور قرآن کا ہر لفظ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔